بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دن میں وی لاگ جو ہے نہیں کر سکا کیونکہ میں بہت ہی سفر میں تھا۔ اس تسلسل کے ساتھ سفر میرا خیال میں نے کئی سالوں بعد کیا ہوگا۔ چلو کوئی نہیں، گزر گیا ہے کچھ، لیکن سفر شاید ابھی بھی جاری رہے۔ آج چونکہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا ہے اور میرا خیال میں وہ پورے نظام کو ہلا کے چلا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اس میں میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تھا کہ 9 رکنی بینچ اس اہتمام سے بنا تھا کہ جس میں 5-4 کا ڈیسیژن پہلے سے دیوار پہ کنندہ تھا۔ یہ پورے ملک میں 22 کروڑ عوام جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈیسیژن جو ہے 5-4 سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے اور آپس کے اندر جو ان کے جو انٹرڈیسائن فیوڈ کہہ لیں یا باہمی جو ان لوگوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں، وہ کتنی دفعہ جو ہے ہمارے میڈیا کی زینت بنے۔ ججز جو ہیں، اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ٹھیک کر لیتا، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ سارے سپریم کورٹ اگر فیصلے اگر سارے ٹھیک کر لیتا تو یہ تباہی کے دہانے پہ پاکستان آج پہنچا ہوا ہے، جو پاکستان ایک جہاں سے نو ریٹرن، جہاں سے واپسی کا کوئی صورت نظر آتی نہیں ہے کہ یہ ملک وہاں سے واپس آ سکے، وہاں نہ پہنچتا۔ یقیناً اس کے پیچھے جو مین مجرم ہے، مین کردار ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پرائم ایکیوزڈ ہے ہمارے سارے پاکستان کی تباہی اور بربادی کے خلاف، جن کے اوپر جرم میرا کم از کم میری ذات کی حد تک، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سب سے بڑے جو ہمارے پرنسپل ایکیوزڈ ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سارے مسائل کو سارے راہ راست پہ لانے والے، ان کو نظر ضرورت کے تحت ان کو قانونی حیثیت دینے والے یا ایک آئین کے تحت ان کے لیے راستہ ڈھونڈنے والے، ہمیشہ سپریم کورٹ نے سینہ سپر ہو کے خم ٹھوک کے ان کے ساتھ دیا اور پاکستان کو پتہ نہیں کہاں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے زمانے سے جو کام شروع ہوا، 6 سال کے عرصے کے اندر یکے بعد دیگرے آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار صاحب، اور پھر اس کے بعد ہمارے معزز چیف جسٹس عمر طیب بندیال صاحب، یقین جانیے کہ ان کے خود بھی اپنے علم میں ہے، اور آج عمر طیب بندیال صاحب کسی اور کیس کے اندر، کسی اور تو نہیں، اسی کیس کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو وجہ نزاع بنے سپریم کورٹ میں، اس میں ریمارکس آئے کہ آج جو حالات ہیں آئین کے اندر اس کا حل نہیں ہے۔ یہ خاکسار کیا کہہ رہا تھا اپنے کالج میں، کیا لکھ رہا تھا؟ میں کیا کہہ رہا تھا کہ نہ آئین کے اندر حل ہے، نہ ماورائے آئین حل ہے۔ آج چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے تو بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے صرف مدبانہ گزارش کرنی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیا موٹیوز رہے ہیں سپریم کورٹ کے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس میرٹ پہ فیصلے کیے ہوں گے۔ میرٹ کے فیصلے ہوتے تو میرٹ کے فیصلے آپ کے ساتھی جج اس کی دھجیاں نہ اڑا رہے ہوتے۔ اگر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، تو اب اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں شرم کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی چیز سے پوشیدہ رہ گئی ہے؟ جج ارشد ملک کی ویڈیو، جج ارشد ملک کی آڈیو، جج ارشد ملک کے باقی بیانات، ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز، مختلف مواقع پہ سپریم کورٹ کے اندر کے ریمارکس اور ان کے آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ ریمارکس ہیں ان کے چیف جسٹس کے، ساری چیزیں ایک ہی دفعہ کرتی ہیں کہ جی آپ جو ہے اصل جو تھے اس نظام کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپریم کورٹ جو تھی وہ آگے، اور تیسرا کردار جو تھا سیاستدانوں کا تھا۔ کس کو نہیں پتا کہ جب اس سیاستدانوں پہ حملہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کے ساتھی سیاستدانوں سے کرایا گیا۔ بے نظیر صاحبہ کے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف بے نظیر صاحبہ، پھر عمران خان صاحب نظام سمیت اس پورے سیاستدانوں کے خلاف، اور یہ پورا نظام جو آج کل ہماری موجودہ حکومت کی ہتھے چڑھا ہوا ہے، اور پوری موجودہ حکومت سارے سیاستدان وہ عمران خان صاحب کے خلاف کام اسٹیبلشمنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل وضع نزاع جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے، اس کے بعد جو یہ کردار جو ہے وجود میں آتے ہیں اور ان کرداروں کے ذریعے جو ہے اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔
مجھے 2-3 باتیں یہاں مختصر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، میں باقی لمبی چوڑی نہیں بات کرتا، یہ پچھلے 1 سال کا معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے کردار ادا کیا ہے۔ اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے بحالی سے لے کے آئین کو ری رائٹ کیا گیا، آئین کو دوبارہ سے لکھا گیا۔ کس بات کے اوپر لکھا گیا؟ کہ جو بندہ ووٹ نہیں دے گا اس کو اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جس نے آج کی آگ کے اوپر ہائی آکٹین کے کئی ہزاروں، کئی لاکھوں ٹن، کئی لاکھوں بیرل تیل جو ہے وہ گرا کے رکھ دیا۔ یہ شعلہ جوالہ، یہ ٹاورنگ انفرنو، یہ اس کو سپریم کورٹ نے بڑے اہتمام سے بنایا ہے۔ اور پھر معزز چیف جسٹس عمر اعظم بندیال صاحب کا یہ فرمانا، حکومت مجھے وہ 5 جج جو میں آؤٹ آف میرٹ لینا چاہتا ہوں اس لیے نہیں دینا چاہتی کہ میں نے پنجاب حکومت ان کو نہیں دی۔ کوئٹ پرو کو کیسا مقابلہ ہے سپریم کورٹ کا حکومت کا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ جیتی ہے یا حکومت جیتی ہے، لیکن حتمی طور پہ روزہ افطار کرنے کے بعد میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان اس میں ہارا نہیں ہے۔ پاکستان اس میں، جس کو کہنا چاہیے کہ مردہ تان ہو گیا ہے صرف اس فیصلے کی وجہ سے۔ اور وہ فیصلے نہیں، پھر کئی بچے دینے تھے۔ غلطی بانج نہیں ہوتی، بڑے کہہ کے گئے ہیں، یہ لفظ میرا نہیں ہے، فکر آپ کئی ہزاروں دفعہ کئی تحریروں میں آپ کو نظر آئے گا، کئی تقریروں میں نظر آئے گا، غلطی بانج نہیں ہوتی۔ وہ غلطی بانج نہیں تھی چیف جسٹس عمر اعظم بندیال صاحب، اس غلطی کے نتیجہ تھا کہ آج آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ فیصلہ کر کے دیکھیں اور بچ جائیں، فیصلہ ادھر کریں دیکھیں اور بچ جائیں، فیصلہ ادھر کر کے دیکھیں اور بچ جائیں۔ ملک کے پاس کسی کا حل نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے پاس حل ہے۔ وہ اتنے متحرک ہے، وہ پاکستان کے دشمن جو تھے ان کو پہلی دفعہ سامنے نہیں آنا پڑ رہا۔ ان کو پاکستان کے اندر سے ایسے لوگ مل گئے ہیں جو کہ اپنی ان کی نادانیوں کی وجہ سے، ان کی حرص طمع کی وجہ سے، ان کی حرص سے اقتدار کی وجہ سے وہ پاکستان کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر گئے۔ پاکستان کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ منصور علی شاہ صاحب اور میاں جمال بندوخیال صاحب نے آج ایک فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے، یہ ایک درخواست آئی تھی کہ جناب والا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرایا جائے۔ آئین بالکل صحیح کہتا ہے، آئین کے اندر لکھا ہے۔ یہ بات پہلے دن سے درج تھی۔ میرا عرض اپنے جیو کے پروگرام میں بھی اور دوسرے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ تھا کہ آپ کرا کے دکھا دیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا جیو کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات لکھ لیں اور پھر بتائیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں سپریم کورٹ سے ابو تھا؟ کیا میں آئین کی تصدیق کرنا چاہتا تھا؟ کیا میں آئین کے بارے میں جو اپنا زندگی میں میرے پورا حاصل کلام ہے کہ میں نے آئین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے اور اس کا وفادار رکھنا ہے، کیا میں اس سے برات لے رہا تھا؟ نہیں، زمینی حقائق جو تھے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ پھر جتھوں کے ذریعے جب انصاف لیا گیا، عمران خان صاحب جو ہے ہزاروں ساتھیوں سمیت انصاف لینے گیا اور اچھا انصاف لے کے آ گئے، تو میرے لیے اس کے اندر بہت حوصلہ افزائی ہے کہ میں بھی ہزاروں ساتھیوں سمیت انصاف حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ وہ فیصلے کے بچے تھے جو ہو رہے تھے، جو انہوں نے پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دوبارہ ان کو جب بحال کیا گیا، اور پھر کتنی آڈیو نکلی، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں کیا نکلا، باقی ساتھی ججوں کے بارے میں کیا کیا اطلاعات آئیں، اس سے پہلے جو واٹس ایپ کالز آئیں اور سب کچھ ہے، سب کچھ دیکھو۔ تاریخ جو ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ میں کچھ نہیں رکھتی، وہ نکال کے چلی جاتی ہے۔ وقت جو ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ جو ہوتا ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے، اقتدار کی طاقت سے چھپایا جا سکتا ہے، پیسے کی طاقت سے چھپایا جا سکتا ہے، میڈیا کی طاقت سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر وہ تاریخ کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ تاریخ، حقائق جو ہے تاریخ کے حصہ بن جاتے ہیں۔ اب حقائق سارے سامنے آ گئے۔ آج مریم کہتی ہے کہ اگر ان کے والد کو انصاف نہیں ملا اس میں جھوٹ کیا ہے؟ آج مریم کہتی ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا تو پھر جھوٹ کیا ہے؟ کیپٹن صفدر کا اور مریم نواز صاحبہ کا جب کمرہ ہے اس کا دروازہ توڑا گیا اور میاں بیوی کمرے میں 15 20 25 بندوقوں والے ڈچکرے گھس گئے تھے اور یہی وردی والے گھس گئے تھے، تو اس میں کون سا پرابلم تھا؟ آج ماننے میں انکار کیوں ہے؟ کیوں نہیں لوگ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے؟ پاکستان کے لیے کرتے کہ مرے ہوئے جسم پاکستان کے اوپر کر کے جاتے اپنے غلطیوں کا اقرار کر کے جائیں، لیکن نہیں، اقرار کے جرم کرنے سے ڈر یہ ہے کہ کہیں گلے نہ کٹ جائے،
اس کے یہاں گلے نہیں کٹتے، یہاں لوگ بڑے بڑے جرائم، پاکستان توڑنے والوں کے گلے نہیں کاٹے گئے تھے 1971 16 دسمبر کو. جیسے مسرور علی شاہ اور جمال ممدوح خیال صاحب نے وہی کچھ لکھا. جب 9 رکنی بینچ ہوا تو ہوا یہ کہ مظاہر نقوی صاحب اپنے انجام پہ پہنچ گئے، اور اعجاز احسن صاحب جو دام سر میں سرخ ہیں، تحریک انصاف کی بہت بڑی ان سے ان کو توقعات ہیں، اور اعجاز احسن صاحب ان کے بارے میں بڑی ہوپ شاید رکھ کے پھر رہے ہوں. تو وہ جب یہ سارے معاملات کنٹروورشل ہوئے، متنازع ہوئے، تو انہوں نے علیحدہ ہو گئے. جب وہ علیحدہ ہو گئے تو پھر کیا ہوا، 2 ججز کو اور بھی علیحدہ کر دیا گیا کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں. پھر کیا ہوا، 5-4 جو ہے، یہ تو کہ میں کئی ویلاگ کر چکا تھا، لیکن چونکہ آج پھر تازہ بتا دیں، دوبارہ کرنا پڑا ہے کہ 5-4 کو 3-2 اب رکھنا تھا. طاقت کے جو چیف جسٹس کے جو انتظامی احکامات ہیں، انصاف کو اس کے تابع رکھنا تھا. وہ تو پہلے ہی تھا. ثاقب نثار صاحب نے کتنے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی عزت بازاروں میں نیلام کرائی اور انصاف دے کے گئے. آپ وہ انصاف دے کے گئے جس کے لیے آپ منہ چھپائے پھرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ میاں کے پاس جا کے حساب دے لوں گا. میرا بھی یہی خیال ہے اللہ میاں کے پاس حساب دیں گے. اللہ رحمان رحیم ہے. اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کے اندر کو حوصلہ ہو تو، وگرنہ جو اعمال اگر میں نے کر چکا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا، فضل اللہ خان کو تو پتہ ہے نا اس گربان کے اندر کہ میں نے کیا اعمال کیے ہوئے ہیں. ان کے مطابق تو اگر حساب ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. جیسے ثاقب نثار آپ کا کیا بنے گا، پاناما کیس کے ججز ہو آپ کا کیا بنے گا. آپ بتائیں اللہ میاں کے پاس جا کے کیا بنے گا، جو کہ وہ کہتا ہے میں منصف بھی ہوں، انصاف بھی کرنا ہے. آج کیا کہہ دیا جیسے مسرور علی شاہ نے جمال ممدوح خیال نے، اس نے کہا حضور نہیں 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ 4-3 کا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے جو آپ نے کرائے تھے. وہ تو خیر ویسے ہی نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے، ابھی میں ویلاگ نہیں کیا تو وہاں پہ یہ آ گیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کیا، الیکشن نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے جو بتایا یہ غلط بتایا. اب وہ بیٹھے ہیں اڈا لگا کے یا ایک بینچ بنا کے، جسٹس عمر اطہر بندیال صاحب ادھر سے فیصلہ آ گیا ہے. اب یہ کس فیصلے کے اوپر یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آیا یہ اس فیصلے کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو آج سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہا ہے کہ فیصلہ 3-2 کا نہیں تھا، فیصلہ 4-3 کا تھا. یعنی کہ پٹیشن جو تھی تحریک انصاف کی 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی مینٹینیبل نہیں ہے، اس کو خارج کیا جاتا ہے. اس پہ تو فیصلہ دے چکے ہیں عمر اطہر بندیال صاحب. چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے اچنبھے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، ماتم کرنے کی بات ہے. ماتم کس کا؟ مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان کا، جو اس مبارک مہینے میں 1947 وجود میں آئی تھی. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بانیان پاکستان نے بڑی محنت کاوش ہے. بہترین انسان اللہ میاں نے پیدا کیا وہ 20ویں صدی کا قائد اعظم محمد علی جناح. ایک شخص نہ ہو تو یہ پاکستان نہ بنتا. لیکن یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ملک ان کی لوٹ مار کے لیے تھا، ان کی بدماشیوں کے لیے تھا، اور ان کے جو ہے مفادات کے تحفظ کے لیے تھا. آج عمر اطہر بندیال صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آج جو سپریم کورٹ کے 3 ججز نے جو فیصلہ دے کے 4 ججز کا منہ چڑھایا ہے، آج ان 3 ججز کو استعفیٰ دینا چاہیے. ساتھ میرا خیال میں مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز احسن صاحب جو کہ مانیٹرنگ جج تھے، اور جو کہ جنہوں نے بڑی جانفشانی سے نواز شریف کو سزا دلوائی تھی نچلی محتاط عدالت سے، ساروں کے سارے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان دا لائن آف فائر، وہ ایک آزمائش کے اوپر یا ایک امتحان کی ایک کسوٹی کے اوپر آج کھڑے ہیں. تاریخ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے. وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اللہ ہی جانے. وما علینا الا البلاغ.